فالوجہ کہتے ہیں کوئی جرح نہیں کیے، کوئی تعدیل نہیں کیا، کوئی نقد نہیں کیا ہے. فالوجہ ان ہذہ الروایات، یہ جتنی روایات آپ نے سنی ہے نا، موضوعاتن یعنی کیا ہے؟ یعنی یہ بے مورد ہیں، ٹھکرا دو ان سب کو جو ہے نا، جعلی ہیں یہ ساری. یجب طرحھا، ان کو دیوار پہ مارو. یجب طرحھا یعنی ٹھکرا دو ان سب کو. اس وجہ سے کیوں ٹھکرا دو؟ بے مخالفت الکتاب، چونکہ کتاب خدا کی یہ مخالف ہیں، اس وجہ سے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایسی من گھڑت جو ہے نا روایات کی، کہتے ہیں کوئی تعدیل نہیں ہوئی، کوئی جرح نہیں ہوئی، کوئی جو ہے نا وہاں کے اوپر نقد نہیں کیا گیا. نقل کرنا، یہ پرانے جتنے تھے سب کو یہی کام ہے، علامہ طباطبائی ہوں، جرح و تعدیل نہ کریں. اتنا بڑا فلسفی عرفانی یہ نہیں ہو سکتا. یہ پوری باس بھی ہے، میں یہی سمجھتا تھا کہ اتنی کم از کم جو ہے نا باس ہو جائے اور کم از کم خبر ہو جائے، لوگوں کو روشن ہو جائے، اور انہیں بھی ماشاءاللہ جو ہے نا کم از کم وہ جو فوٹو کاپیاں دینے والے ہیں ان کے اوپر بھی تھوڑا سا اپنا جو ہے نا وہ کریں، اور کم از کم کتابوں کے مطالعے پہ آ جائیں. یعنی یہ کریں کہ کسی نے اگر آپ کو جو ہے نا وہ ساری کے سارے وہ کر دیے ہیں نا فوٹو کاپی کر کے، اس پہ دیکھیں اس کا آگے کیا ہے، پیچھے کیا ہے، کیا انہوں نے جرح و تعدیل کی ہے یا نہیں کی ہے. اور اس سے جو ہے نا انسان ناقص نہیں ہوتا ہے، کامل ہوتا ہے. جس طرح جتنی انسان تحقیق کرے، ہر ایک تو نہیں ہوتا ہے نا. سلونی کا دعویٰ فقط علی ابن ابی طالب نے کیا تھا، کوئی دوسرا نہیں مائی کا لال اب تک نکلا ہے کہ جو سلونی کے دعویٰ کرے. سبحان اللہ، بہت عمدہ. الحمدللہ آپ نے خوبصورت انداز میں آج کی اس گفتگو کے آغاز ہی میں بتا دیا کہ واقعاً جو رسوائی جھوٹ بولنے میں ہے وہ کبھی بھی چھپتی نہیں ہے. ناظرین، آپ نے جتنی باتیں آج ابھی آپ نے سنی، اس کا خلاصہ یہی ہے کہ اگر کوئی جھوٹی روایات کے بلبوتے پر کسی کی فضیلت بیان کرتا رہے، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ جھوٹ بات سے کسی کو کوئی فضیلت نہیں مل سکتی. لیکن اگر دعویٰ یہ کیا گیا ہو کہ ہم حضرت عمر کی فضیلت کو شیعہ تفاسیر سے بیان کر رہے ہیں، دعویٰ اتنا بڑا کر دیا کہ شیعہ تفاسیر سے ہم فضیلت جناب وہ لا کر کے سنا رہے ہیں، اور نام بھی دے دیا المیزان کا، حوالہ بھی دے دیا، لیکن بات وہاں کچھ اور ہے اور کہا گیا کچھ اور وہ جو پکڑا گیا جھوٹ ہے. اس کی رسوائی کا آپ کو صحیح لطف اس وقت آئے گا جب آپ ایک بار پھر اس کو سنیے، اور سننے کے بعد آج کی جو گفتگو ہوئی ہے، جو المیزان کو ہم نے کھول کے دکھا دیا آپ کی خدمت میں، اس کو بھی آپ پھر سے دیکھیے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا یقیناً، چاہے آپ کسی بھی مسلک سے ہوں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ دنیا میں کوئی بھی مذہبی انسان کسی بھی مذہب کو فالو کر رہا ہو، جھوٹ کو بہرحال پسند نہیں کرتا ہے، بددیانتی کو کبھی پسند نہیں کرتا ہے، خیانت کو پسند نہیں کرتا ہے. نام لیا المیزان کا کوئی جرح تعدیل نہیں ہوئی، اور یہ حضرت عمر کی شان میں جو حدیثیں آئیں انہوں نے بھی اس کو نقل کر دیا، اور پھر اس کے بعد کوئی جرح تعدیل نہیں کی. آپ نے دیکھا کہ ان روایات کو انہوں نے نقل ہی اسی لیے کیا تھا کہ اس کی دھجیاں اڑائی جائیں اور اس کے جو ضعف ہے اور اس کی من گھڑت باتوں کو جو ہے واضح کر دیا جائے، تاکہ کوئی اس آیت کو لے کر کے کسی کے لیے فضیلت تصور نہ کر لے. آیت لے کر پیش کیا گیا تھا. اگر اپنی کتابوں سے کہتے کہ ہماری کتابوں میں اس آیت کا جو مصداق ہے وہ حضرت عمر ہے، تو ہمیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ 1400 سال سے یہی کہا جا رہا ہے، حکومت کے پروپیگنڈے یہی کہتے آ رہے ہیں. لیکن اگر دعویٰ یہ کر دیا گیا، اور بہت برا ہوا کہ دعویٰ کیا گیا کہ شیعہ تفسیر سے ہم فضیلت سنا رہے ہیں اور شیعہ تفسیر میں کچھ اور ہے، بتایا گیا کچھ اور. یہاں سے ایک بات واضح ہو جاتی ہے، اور بھی بہت ساری باتیں بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں. ایک بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ بار بار اپنے کسی عقیدے کو اہل تشیع کی کتابوں سے ثابت کرنے میں انہیں جھوٹ بولنا پڑا ہے. یہ ایک بات ثابت ہو جاتی ہے، اور بار بار ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہر جگہ پر وہ ایسے ہی کرتے رہے ہیں. جھوٹ بولنا پڑا. میں ایک سوال کرتا ہوں، ہمارے دیگر جتنے بھی دیکھنے والے اہل سنت کے بھائی اور ہم بہنیں ہیں، کیا کسی عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے جھوٹ بولنا بھی ضروری ہے؟ اگر ضروری ہے، جھوٹ بولنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، تو یاد رکھیے گا کہ وہ عقیدہ
بنیادی طور پر غلط ہے، اس لیے کہ اس کو جھوٹ کا سہارا چاہیے ہے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ شیخ نے کہاں کہاں پر جھوٹ کا سہارا لیا، دعویٰ کر دیا کہ شیعہ تفاسیر سے بیان کر رہے ہیں اور تفسیر میں کچھ اور ہے اور بتایا گیا کچھ اور۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک اور آیت سورہ انعام کی 122ویں آیت پڑھ کے کوشش کی کہ پھر المیزان سے حوالہ دیں اور کہیں کہ المیزان میں اس آیت کا بھی جو مصداق ہے، یہ آیت بھی حضرت عمر کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ دیکھتے ہیں واقعاً المیزان میں اس آیت کی تفسیر کے اندر واقعاً ایسی کوئی بات ہے یا پھر وہ یہ بات بھی گزشتہ باتوں کی طرح آپ کو غلط بیانی کے ساتھ نظر آئے گی۔ ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک اور بریک کے بعد فوراً آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، آپ کہیں نہیں جائیے گا۔ اب اس کے بعد جو آیت انہوں نے پیش کی تھی وہی سورہ انعام کی 122ویں آیت، اور اس آیت کا مصداق قرار دیا تھا حضرت عمر کو، اور پھر کہا تھا کہ المیزان میں، پھر حضرت تفسیر قمی میں اور پھر مجموع بیان میں بھی وہی بات کہی گئی ہے کہ اس سے مراد حضرت عمر ہے۔ دیکھتے ہیں کہ واقعاً ہماری تفاسیر میں ایسی کوئی بات آئی بھی ہے کہ نہیں آئی ہے انشاءاللہ۔ بھلائی سب کی ہے حق بات، کھل کر بول دینے میں ہلاکت ہے ملا کر جھوٹ کو سچ گھول دینے میں، وہ اپنی بے تکی باتوں میں بے باکی دکھاتے ہیں، وہ اپنی ہمیں اے دوستو کیا ڈر، حقیقت کھول دینے۔ ایک فیصلہ کن علمی اور تحقیقی پروگرام، اظہار حقیقت۔ بھلائی سب کی ہے حق بات، کھل کر بول دینے میں ہلاکت ہے